السلام علیکم ویورز، میں ہوں نعمان صادق STN نیوز سے، اور ہم اس وقت جو ایران کی تازہ ترین جو جنگی صورتحال ہے اور جو اس وقت وہاں کے زمینی حقائق ہیں اس پہ ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں گے. اور ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں، اور میں اس پہ زیادہ زور دوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ وہ فیکٹس اینڈ فگرز جن سے ہیں وہ ایگزیکٹ شیئر کریں جو موجود ہیں، نہ کہ یہ کہ جو کچھ سوشل میڈیا سے ہمیں ملتا ہے یا ہمیں جو صہیونی میڈیا دے رہا ہے. تو ابھی ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کے بہت معروف جرنلسٹ محمد حسین باقری انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران یہ ساری تفصیلات بتائیں، اور ہم نے چاہا کہ یہ چونکہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اس وقت ایران آج جنگ کے 6 دن میں داخل ہو چکا ہے، اور جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے، یعنی اگر آن گراؤنڈ سچویشن دیکھی جائے تو ایران کے 155 شہروں پر کل سے بمباری ہو چکی ہے. ایران کے 155 شہروں پہ کل سے بمباری ہو چکی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کے مطابق کہ تہران میں 30 سے 35 مرتبہ بمباری کی گئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلے جو 24 گھنٹوں میں اس میں سکولز پہ اٹیک کیے گئے ہیں، 24 سکولز پہ، 25 ہاسپٹلز پہ اٹیک کیے گئے ہیں، سپورٹس کمپلیکسز پر اٹیک کیے گئے ہیں، ان پہ بمباری کی گئی ہے. اور جو آفیشیل فگرز بتائے ہیں محمد حسین باقری صاحب نے، آفیشیل فگرز کے مطابق شہادتوں کی تعداد اس وقت 1200 ہو چکی ہے. ان آفیشلی اس کی تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی امید بھی ہے، لیکن انہوں نے جو آفیشل تعداد بتائی ہے وہ 1200 تعداد ہے، اور جس میں سے 900 ملٹری کے لوگ ہیں اور 300 سویلینز ہیں. 7000 سے زیادہ، یعنی ویورز آپ اندازہ کیجئے کہ 7000 سے زیادہ زخمی اس وقت موجود ہیں جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں. لیکن سب سے حیران کن بات، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ سچویشن کیا ہے لوگوں کی، تہران کی اور بالخصوص تہران کی اور عوام کی، تو انہوں نے فوٹیجز بھی دکھائیں اور انہوں نے بتایا، تصاویر دکھائیں کہ ان کے مطابق یہ ہے کہ تہران میں جو زندگی ہے وہ معمول کے مطابق جاری و ساری ہے، اور لوگ سحر اور افطار میں اسی طریقے کے ساتھ لوگ گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی پینک نہیں ہے، کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں ہے. عوامی رد عمل ایسی شدید جنگ میں، اور جب جنگ 6 دن میں داخل ہو چکی ہو، یہ انتہائی حیران کن عوامی رد عمل ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں ایرانی عوام کا جو جذبہ ہے وہ واقعی قابل ستائش بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے، کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. ڈٹی ہوئی ہے جی ایرانی عوام، اور بلکہ لوگ ان کے مطابق یہ ہے کہ لوگ ویپنز مانگ رہے ہیں ان سے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اسلحہ دیجئے اور ہم اس میں جنگ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اور جہاں پہ والنٹیئرلی ہماری ضرورت پڑے گی پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ ساتھ تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور عوام ماشاءاللہ اس وقت ڈٹی ہوئی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. گو کہ صورتحال جنگی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایسا کوئی رد عمل دے سکیں، لیکن جذبے کو باہر صورت سلام ہے. ایسا جذبہ یقیناً اسی قوم کا ہو سکتا ہے جس کی ہزاروں سال کی ایک تاریخ ہو اور وہ جنگجو طبیعت ہو، اور باقی لگ رہا ہے کہ وہ طاغوت اور صہیونیت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. اچھا، ان سے جو ایک سوال پوچھا گیا خامنائی صاحب کے متعلق کہ خامنائی صاحب کی چونکہ ان کی نماز جنازہ تو ہو چکی ہے، تو تدفین کے بارے میں تو انہوں نے بتایا ہے کہ تہران میں جو ایک مین ان کا اسٹیڈیم ہے جہاں پہ عید کے اجتماعات ہوتے ہیں، یا بڑی جہاں خامنائی صاحب خود بھی عیدین کی جو نمازیں ہیں ان کی وہ امامت کروایا کرتے تھے، نماز پڑھوایا کرتے تھے، وہاں پہ ایک بہت بڑا سٹیج 3 دن کے لیے بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پہ خامنائی صاحب کا تابوت جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، اور 3 دن تک لوگ آتے جاتے رہیں گے اس تابوت کی، جو بھی زیارت کرنا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے، اور ظاہر ہے اپنے شہید اور اپنے سپریم لیڈر کو جس طرح سے بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کریں گے.
اور یہ 3 دن تک رہے گا، اور 3 دن کے بعد بقول ان کے کہ یہ منگل تک تقریباً 3 دن کے بعد ان کی جو تدفین ہے وہ نجف میں، ایک جگہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید ان کی تدفین جو انسی ہے وہ نجف میں کی جائے گی، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی تدفین مشہد میں کی جائے۔ اس کا فیصلہ ہونا بہرحال ابھی باقی ہے۔ اور جہاں تک صورتحال ہے نئے سپریم لیڈر کی، اس کے متعلق بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی صاحب کا نام آ گیا تھا، یا اس وقت علی رضا جو ہیں وہ عرافی وہ عبوری سپریم لیڈر ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ابھی اس وقت تک تو یوں ہی ہے کہ علی رضا عرافی عبوری سپریم لیڈر ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایگزیکٹ بتا دیا کہ نیکسٹ ٹیوزڈے تک 7 دن کے بعد باقاعدہ اعلان کیا جائے گا ایرانی سپریم لیڈر نئے کون سے ہوں گے، کیونکہ وہ جو 6 نام دیے ہوئے ہیں جن میں علی لاریجانی صاحب کا نام بھی ہے، عرافی صاحب جو اس وقت موجود ہیں ان کا بھی ہے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو خامنہئی صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کا نام بھی ہے، اس کے علاوہ بھی 3 جو نام ہیں، اس لسٹ کو دیکھا جائے گا، اور اس کے مطابق بہرحال اس کا آفیشیل جو اعلان ہوگا وہ 7 دن کے بعد کر دیا جائے گا کہ نیکسٹ سپریم لیڈر ایران کے کون سے ہوں گے۔ اچھا، اس وقت جو امریکہ کا بحری بیڑا جو موجود ہے ابراہم لنکن، اس کے متعلق ان سے جب استفسار کیا گیا تو ان کا وہی کہنا تھا، جو ہماری رائے بھی یہی ہے، کہ جو صہیونی میڈیا ہے بڑا کنٹرولڈ اور بڑا سینسرڈ میڈیا ہے، اور وہ اسی طریقے کے ساتھ ظاہر ہے وہ اصل خبریں نہیں پہنچا رہے، لیکن انہوں نے اس کی فوٹیج بھی دکھائی ہے اور ایک ویڈیو بھی دکھائی ہے کہ ابراہم لنکن پہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 7 بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے ایران کی طرف سے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تقریباً 780 کلومیٹر پیچھے جا چکا ہے، جہاں وہ جو اپنی جگہ پہ موجود تھا وہاں سے وہ پیچھے جا چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بیلسٹک میزائل جو ان سے ہے وہ ٹارگٹ پہ جا کے لگا بھی ہے، یعنی بحری جہاز پہ بھی لگا ہے، اور اس کے ساتھ جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر بھی اس نے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے اسے بہت سارا نقصان ہوا ہے، جس کا اظہار تو ظاہر ہے وہ امریکن میڈیا، یورپین میڈیا جو بھی ہے، یا صہیونی میڈیا ہے، وہ ظاہر ہے اس بات کا باقاعدہ اظہار تو نہیں کریں گے، گو کہ اس وقت جو ہے وہ امریکن آرمی نے تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے کچھ ڈرونز پھینکے ہیں اور یہ ہوا ہے، لیکن وہ بڑا سرسری انداز میں گزر گئے۔ لیکن یہ کنفرم ہوا کہ 7 بیلسٹک میزائلز ان سے ہیں وہ فائر کیے گئے، جس میں سے ایک نے باقاعدہ ہٹ کیا ہے جہاز کو بھی، اور اس کے ساتھ جو چھوٹے شپس ہیں جن کے اوپر انسٹالیشنز ہیں اس کو بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ ایک عمومی جو کل پرسوں سے آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا، اور بہت سے جو عسکری تجزیہ نگار جو نام نہاد ہیں اس وقت دنیا میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایران کے پاس جو ہے وہ میزائلز کم ہیں، اور وہ شاید 1 یا 2 دن لڑ سکے گا، 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتا، اس کے پاس ویپن ختم ہو رہا ہے، اسلحہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات تھی، بات ان کی ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا کہ ابھی تک 19 راؤنڈ آف ریٹائلائزیشن ہو چکے ہیں، یعنی 19 راؤنڈ ہو چکے ہیں، اور 19 راؤنڈز میں سے اگر پر راؤنڈ بھی دیکھا جائے جو اٹیکس ہو رہے ہیں، ان اٹیکس میں ایک اٹیک میں 100 بیلسٹک میزائل ان سے وہ جاتے ہیں، اور 100 سے 200 تک شاہد، اور ان کا جو نیا حیدر 110 جو ڈرونز بنے ہیں وہ ایک راؤنڈ میں وہ فائر کیے جاتے ہیں، اور 19 جو ان سے ہیں وہ راؤنڈز ہو چکے ہیں، اور مزید جتنے راؤنڈز ہوں گے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر تو کسی راؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ راؤنڈز ختم ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایران کی طرف سے اٹیک نہیں کیا جا رہا تو تب تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی اس سے بالکل فرق ہے۔ اس وقت بھی ایران کے پاس وہی اس کے بیلسٹک میزائلز بھی موجود ہیں، اور اس کے جو ان سے نئے شاہد اور حیدر 110 ڈرونز وہ بھی موجود ہیں، اور
استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پر ان کی مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے، جو 400 سے 500 تک روزانہ وہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے اور وہ جنگ زیادہ دیر لمبی جاری نہیں رکھ سکتے، حالانکہ معاملہ اس سے بالکل مختلف یہ ہے کہ اتنی طویل جنگ کو امریکہ یا اسرائیل افورڈ نہیں کر پا رہا۔ انہوں نے تو جس طرح کی بساط بچھا دی ہے اب اس وقت پاسداران انقلاب نے، وہ تو انشاءاللہ ان کو بھگانے والی بات ہے، اور یہ ضرور بھاگیں گے، ہمیں پوری امید ہے، اور یہ بحری بیڑا بھی ضرور یہاں ہی غرق ہوگا جو صورتحال ہے۔ یہ چونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو بتائی نہیں جاتی عموماً میڈیا پہ، اور وہی چیزیں رپورٹ کر دی جاتی ہیں جو یورپین یا صہیونی میڈیا بتا رہا ہوتا ہے، اسی کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی جائے، اور جہاں کی معلومات ہیں وہاں سے معلومات لے کر پہنچائی جائیں۔ اور میری آپ سے کوشش یہی رہے گی، ایس ٹی این نیوز کی کوشش یہی رہے گی کہ ہم آپ کو ان چیزوں کے متعلق اپڈیٹ کریں جس کے بارے میں ہم 110% کنفرم ہوں کہ یہ ایگزیکٹ فگرز ہیں۔ تو اب تک کی بہرحال صورتحال یہی ہے، اور مزید جو سی بھی اپڈیٹس ہوں گی اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے نعمان صادق اوپن فورم سے اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔